صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام عزیز بھائیوں اور بزرگوں، میں آپ کے سامنے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام مقدس کی ایک آیت تلاوت کی۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ شہداء کی عظمت کو بیان فرمایا۔ شہادت قربانیاں اسلامی سال کی ابتدا یکم محرم الحرام سے انتہا ذی الحجہ کی آخری تاریخ کو ہوتی ہے۔ تو اگر ہم تاریخ کو پلٹیں، کتابیں کو پلٹیں، تو ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے، یہ نظر آتا ہے کہ یکم محرم الحرام کی پہلی تاریخ سے ذی الحجہ کی آخری تاریخ تک قربانیاں ہی قربانیاں اسلام کے لیے، اسلام کی سربلندیوں کے لیے شہادتیں ہی شہادتیں ملتی ہیں۔ کیونکہ یکم محرم الحرام سال کی ابتدا کا پہلا دن ہے، تو اس دن کے اندر بھی ایک عظیم قربانی ہوئی ہے، اسلام کے ایک عظیم بہادر کی قربانی ہوئی ہے، شہادت ہوئی ہے۔ وہ کون تھا؟ وہ سیدنا فاروق اعظم تھا۔ اس فاروق اعظم کی حکومت کے بارے میں چند آپ کو واقعات سنانا چاہتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم کی شہادت ہوئی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کون صحابی تھا؟ ایک دن تھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر تھا، مسجد نبوی تھی، ظہر سے پہلے آپ تشریف لے آئے، منبر پر بیٹھ گئے، صحابہ اکرام آئے، صحابہ اکرام کا مجموعہ تھا، صحابہ اکرام کو قریب بلایا، جناب امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے خطاب کرنا شروع کیا۔ فرمایا کہ میں چھوٹا تھا، میرا بچپن کا زمانہ ہوتا تھا، ہمارے گھر کے اندر 10 سالی آ جاتی تھی، میرا ابو روزگار کرتا تھا، تو اس کو جب روزگار نہیں ملتا تھا تو چند دن جب 10 سالی آ جاتی تھی ہمارے گھر کے اندر، تو مجھے اپنے خالہ کے پاس بھیجتے تھے۔ تو میں جب وہاں پر جاتا تھا تو خالہ مجھے مہمان بنا کر بٹھا نہیں دیتی تھی، اپنے ساتھ روٹی نہیں کھلاتی تھی، لیکن مجھے بھیجتی تھی بکریاں چرانے کے لیے۔ میں سارا دن پہاڑوں پر بکریاں چراتا تھا، سارا دن بکریاں چرا کر جب واپس آ جاتا تھا تو مجھے خالہ روٹی نہیں دیتی تھی، مجھے اپنی کشمش ہوتی تھی اس کے پاس، اور وہ ایک مٹھی بھر کے کشمش کی میں فاروق اعظم کے حوالے کر دیتی تھی۔ میں عمر وہاں سے وہ کشمش کھاتا تھا اور رات دن کا گزارا کر جاتا تھا۔ تو سیدنا فاروق اعظم نے یہ بات صحابہ اکرام کو سنائی۔ جب صحابہ اکرام کو یہ بات سنائی تو فاروق اعظم نماز کا ٹائم ہوا، جناب امیر المومنین نے ظہر کی نماز ادا کروائی۔ جب تشریف لانے لگے، جب جانے لگے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین کے کندھے پر ہاتھ رکھا کہ امیر المومنین، آپ کی یہ بات سنانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتا تھا کہ آج آپ کے گھر میں کچھ نہیں، ہم آج کچھ کو آپ کو دے دیں؟ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ضرورت کسی چیز کی لینے کی نہیں ہے۔ فرمایا پھر آپ نے کیسے بتائی یہ بات؟ بچپن کی بات کیوں بتائی؟ مقصد کیا تھا؟ تو فاروق اعظم نے فرمایا کہ آج میرے پاس شام سے اور مصر سے لوگ آئے تھے، اور شام اور مصر سے لوگ جب آئے انہوں نے میرے ساتھ وہ ہم کلام ہوئے، میں نے ان سے گپ شپ کی۔ جب وہ جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، اے سیدنا فاروق اعظم، آپ کی حکومت کے چرچے شام اور مصر کے اندر بھی چل رہے ہیں۔ آپ کی ایسی حکومت ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہیں، لیکن آپ کی حکومت شام اور مصر کے اندر بھی جس طرح مدینے میں چل رہی ہے اس طرح چل رہی ہے۔ یہ فاروق اعظم تھا، اس طرح آپ کی حکومت چلتی تھی۔ ایک بات اور، سیدنا فاروق اعظم تھا، منبر پر تشریف لے آئے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا صحابی تھا، بوڑھا شخص تھا۔ سیدنا فاروق اعظم جب تشریف لے آئے تو آپ کا کرتا پہنا ہوا تھا، وہ کرتا لمبا تھا۔ تو سیدنا جب فاروق اعظم نے خطاب فرمایا کہ اسمعوا واطیعوا، میری بات کو سنو پھر اطاعت کر لو۔ تو سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ لا تسمعوا ولا تطیعوا، نہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور نہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔
سیدنا فاروق اعظم نے یہ بات سنی، سارا صحابہ کا مجموعہ حضرت سلمان فارسی کی طرف دیکھنے لگا۔ سیدنا فاروق اعظم نے عرض کیا، فرمایا کہ کیا بات ہے سلمان، کیوں میری بات نہیں سنو گے اور کیوں میری اطاعت نہیں کرو گے؟ تو سید حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا کہ امیر المومنین، آپ کا جسم وسیع ہے، لمبا ہے، آپ کو جو چادریں آئی تھی غنیمت کے اندر، ان چادروں میں سے آپ کے پاس ایک چادر بنتی تھی، اور وہ چادر تو چھوٹی چھوٹی چادریں تھی۔ ہم نے تو اپنا جسم ڈھانپ لیا، لیکن آپ کا جسم کیسے ایک چادر کے اندر آ گیا؟ آپ نے ایک چادر کے اندر دوسری چادر آپ کہاں سے لے آئے؟ آپ نے 2 چادریں پہنی ہیں اور دوسروں کو ایک ایک چادر دی ہے۔ اے امیر المومنین، آپ نے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کی ہے اور ایک چادر زیادہ رکھی ہے۔ تو جب یہ بات سنی صحابہ اکرام نے، سارے صحابہ متوجہ ہو گئے اور دیکھنے لگے کہ واقع سیدنا فاروق اعظم نے 2 چادریں پہنی ہیں۔ تو وہاں پر حضرت عبداللہ بن عمر سیدنا فاروق اعظم کا بیٹا موجود تھا۔ وہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے چاچو سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ قابل احترام ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہیں، سارے میرے بڑے ہیں، میرے چاچو ہیں، لیکن اے سلمان فارسی، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ صبح کو میں جب دیکھا امیر المومنین تھا، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تھا، وہ اپنا کرتا جو پانی میں ڈبو رہا تھا، تو اس پانی کے اندر جب سیدنا فاروق اعظم نے اپنے کرتے کو اٹھا رہا تھا تو وہ کرتا اٹھانے سے پھٹ جاتا تھا، اور جہاں سے وہ کھینچتا وہاں سے پھٹ گیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم کا، میرے ابو کا جو کرتا تھا وہ پھٹ گیا، تو ایک چادر تھی۔ میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین، میرے ابا جان، آپ کے پاس ایک چادر ہے، آپ کا جو جسم اطہر ہے ایک چادر کے اندر تو نہیں آ سکتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں نے اپنے ابو کو عرض کیا کہ مجھے میرے حصے کے اندر جو چادر ملی ہے وہ چادر میں اسے کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو دے دوں، اور آپ میری چادر اور اپنی چادر کو ملا کر آپ جو ہے اپنی جسم اطہر کو ڈھانپ لیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم کی یہ بات، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات حضرت سلمان فارسی کے ذہن میں آ گئی، اور حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا کہ امیر المومنین، گستاخی معاف کر لینا، میں آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ نے 2 چادریں پہنی، میں نے آپ کو اس لیے کہا کہ تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ فاروق اعظم کی حکومت عدل و انصاف ایسا تھا کہ اس کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، اپنے بیٹے سے چادر لے کر پہنتا تھا۔ تو وہ فاروق اعظم کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ فاروق اعظم حضرت فاطمہ الزہرا کے باغ پر جو ہے ڈھاکہ ڈالے اور فاروق اعظم حضرت فاطمہ الزہرا کے باغ پر قبضہ کر لے اور کھا جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتانا چاہتا تھا کہ میں فاروق اعظم وہ صحابی، وہ عدل و انصاف والا بادشاہ تھا کہ اس کو پہننے کے لیے چادر نہیں تھی۔ آخری بات عرض کرتا ہوں کہ فاروق اعظم کون سا صحابی تھا؟ ایک دن تھا، عید کی دن تھا، سیدنا فاروق اعظم عیدگاہ میں جانے کے لیے راستے سے جا رہا تھا، صحابہ اکرام نے دیکھ لیا 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے اور نماز عید پڑھانے کے لیے جا رہا ہے، تو اس کے پاؤں میں چپل نہیں ہے، جوتی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام آئے، اپنے کندھے پر ہاتھ رکھے اور کہا کہ امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہو، آپ کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، آپ ننگے پاؤں جا رہے ہو عید پڑھانے کے لیے؟ تو فاروق اعظم نے عرض کیا کہ میں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران تو ہوں، لیکن میرے اندر وہی عاجزی ہے، وہی جو ہے میرے اندر، میرے گھر کے اندر میری تنخواہ اتنی نہیں ہے کہ میں بچوں کے لیے بھی کچھ لے سکوں اور اپنے لیے بھی کچھ لے سکوں۔ تو فاروق اعظم کی تنخواہ بھی اتنی تھی کہ عید کے دن اگر بچوں کو کچھ لے کے دے تو اپنے پاؤں میں چپل نہیں، جوتی نہیں ہوتی تھی۔ اے لوگوں، میں آپ کو ایک بات آخری میں بتانا چاہتا ہوں
کہ سیدنا فاروق اعظم سے بغض مت رکھو، اور سیدنا فاروق اعظم کے لیے یہ نہ کہو کہ سیدنا فاروق اعظم نے حضرت فاطمہ الزہرا کے باغ پر قبضہ کیا تھا۔ یہ فاروق اعظم تھا، اس کی حکومت تھی۔ اس کی حکومت کے چند واقعات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ فاروق اعظم ایسا صحابی تھا کہ ننگے پاؤں عید پڑھانے کے لیے جاتا تھا، پہننے کے لیے کرتا نہیں ہوتا تھا۔ تو ایسا صحابی، ایسا عدل و انصاف والا بادشاہ دوسروں کے باغ پر کیسے قبضہ کر سکتا ہے؟ میں نے دیکھو کہا اللہ تبارک و تعالی اپنے بارگاہ الہی میں منظور و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔